آج کے موقع کی مناسبت سے کیا خوب کہا جاتا ہے کہ میرے دن دا سورج تو ہے میری رات دا تارا، میرے دن دا سورج تو ہے میری رات دا تارا، ہر دم آکھا مریم 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 نائے پیارا۔ آج جب ہم مقدسہ ماں مریم کی تعظیم اور اس کو سلام پیش کرنے آئے ہیں تو کلام مقدس کی ایک بہت ہی مشہور اور ہر بچے اور مومن کو اور بزرگ اور بڑے کو بھی یاد ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ آواز نہیں آئی جی۔ ہر دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے، یہ دیکھنا کیا ہے اور یہ ہر زمانے کے لوگ کون سے ہیں اور مبارک کسے کہا جا رہا ہے؟ مقدسہ ماں مریم کو۔ جب دیکھنے کی بات کی جاتی ہے ایک پنجابی کا دیکھنا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں تینوں ویکھ لواں گے۔ جب اپنے جذبات، اپنی شخصیت، اپنے غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن کلام مقدس کی یہ آیت مبارکہ کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، یہ دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ جانچ کر لینا، جان لینا، پرکھ لینا، واقف ہو جانا۔ اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جو کہ ماؤں کی بھی ماں ہے، ایسی شخصیت کو دیکھنا جسے خدا، جس کے بارے میں خدا خود وعدہ کرتا ہے تکوین کی کتاب میں کہ دیکھ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ اور یہ عورت کی نسل سے مراد زندہ خداوند یسوع مسیح ہے جو شیطان پہ غالب آتا ہے۔ اس دیکھنے سے مراد تمام تر نبیوں کی، انبیاءوں کی پیشنگوئیاں ہیں جس کے بارے میں اشعیا نبی بھی کہتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بس آج ہم مقدسہ ماں مریم کی شخصیت، اس کی شان، اس کے رتبے اور اس کی پاک دامنی اور اس کے ماں ہونے کو دیکھتے ہیں۔ اور جب آج دیکھنا ہی ہے تو آج اس عظیم ہستی کو دیکھتے ہیں جس کے لیے آج کی یہ روحانی شان جو ہے، آج کی یہ روحانی محفل جو ہے فراہم کی گئی ہے۔ آج ہم اس کو دیکھنے آئے ہیں، اس سے سفارش مانگنے آئے ہیں، اسے سلام کرنے آئے ہیں اور اس کی حضوری میں تعظیمی طور پہ جھکتے ہوئے ماؤں کی ماں کو سلام پیش کرنے آئے ہیں۔ کلام کی آیت ابھی دیکھنے پہ ہی ہو رہی ہے، دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ اور یہ ہر زمانے کے لوگ کون سے ہیں؟ کیا صرف مسیح ہے؟ 2023 سال ہو چکے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے، اسے سلام پیش کرتا ہے، اور جب ہر زمانے کے لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو یہ ہر زمانے کے لوگ جو ہے صرف یہاں کی کلیسیا نہیں ہے، صرف پاکستانی مسیحی نہیں ہے، بلکہ کیا مشرق میں، کیا مغرب میں، کیا شمال میں، کیا جنوب میں، جہاں بھی ایک مسیحی مومن بستا ہے وہ ہر زمانے کے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سب بھی اس زمانے میں شامل ہو جاتے ہیں جو مقدسہ ماں مریم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی نسل ابراہیمی ہے جو ایک خدا کی بات کرتا ہے وہ اس ماں کو سلام بھی پیش کرتا ہے۔ اور جب ہر زمانے کے لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو اس ہر زمانے کے لوگوں میں دنیا جہاں کے تمام مذاہب جو خدا کی بات کرتے ہیں، دنیا جہاں کی تمام تر قومیں، تہذیبیں، فرقے جو ہیں اس ہر زمانے میں آ جاتے ہیں۔ 2023 سال ہو چکے ہیں، آج بھی یہ آیت مبارکہ جو ہے ویسے ہی دہرائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے۔ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ مبارکباد کب پیش کی جاتی ہے؟ خوشی کے وقت میں یا دکھ کے وقت میں؟ ہاں جی، کتنے لوگ کہتے ہیں خوشی کے وقت میں؟ سبھی کہتے ہیں خوشی کے وقت مبارکباد دی جاتی ہے۔ اور آپ سب جب اس آیت مبارکہ پہ بھی دھیان و گیان کرتے ہیں کہ خوشی کے وقت میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور جب خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مبارکباد دی جاتی ہے۔ بے شمار دفعہ آپ نے بھی لوگوں کو عید مبارک کہا ہوگا،
کسی کو شادی مبارک کہا ہوگا، کسی کو سالگرہ مبارک کہا ہوگا، کسی کو اس کے زندگی میں کامیابی پہ مبارکبادی دی گئی ہوگی، اور جب مقدسہ ماں مریم کو مبارک کہا جاتا ہے تو ہم اس زمانے میں شامل ہوتے ہیں جس کے بارے میں مقدسہ ماں مریم خود ہی روح القدس کی ہدایت سے کہتی ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ اور آج یہ مبارکباد کے حق جو ہے یہ مقدس فرانسس زیویئر پیرش کو جاتا ہے۔ یہ مبارکباد کا حق جو ہے اس عظیم ماں کو جاتا ہے جو کہ ماں کی ماں ہے، اور آج مقدس فرانسس زیویئر کا پیرش جو ہے وہ 57ویں سالانہ زیارت مقدسہ ماں مریم منا رہا ہے۔ تو میں آج کے دن مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پیرش کے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر ڈیوڈ جان کو، ان کے ساتھ ہی ان کے تمام تر معاون پریسٹ کو، فادر صاحبان کو، فادر مختار عالم، فادر ناصر اور فادر بکاس، ان کی تمام تر پاسٹر ٹیم اور تمام تر اہل کلیسیا اور فادر یعقوب اور فادر امتیاز کو 57ویں سالانہ مقدسہ ماں مریم کی زیارت جو ہے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بہت بہت مبارک ہے۔ تالیوں کی آواز آنی چاہیے، خوشی کا اظہار ہے۔ مبارکباد کب کی جاتی ہے؟ خوشی کے وقت میں، اور یہ خوشی کا وقت جو ہے یہ برکتوں والا وقت ہوتا ہے۔ خوشی کا وقت جو ہے یہ خدا میں شادمانی کرنے والا ہوتا ہے، جب ہم روحانی گیتوں سے خدا کی حمد گاتے ہیں اور خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ اور آج جب یہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے، یہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے تو آج کے دن ایک موضوع رکھا گیا ہے۔ آج اس زیارت کا دوسرا دن ہے، اور جس موضوع پہ ہم بات چیت کریں گے، دھیان و گیان کریں گے، خدا کا کلام سنیں گے، وہ ہے مقدسہ ماں مریم خاندانوں کی مولما اور تربیت کا۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ میں خدا کے کلام کی باتیں سناؤں، ہماری اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں جو سال مقرر کیا گیا ہے یہ خاندانی زندگی کا سال ہے۔ کون سا سال ہے؟ خاندانی زندگی کا سال، تاکہ ہم جو ہے خاندانی طور پہ جو ہے ایمان میں بڑھ سکے۔ اور جب یہ خاندانی زندگی کا سال مقرر کیا گیا تو اس میں تابعداری، وفاداری اور محبت کے موضوعات پہ ہم نے بے شمار دفعہ جو ہے خدا کا کلام سنا ہوگا اور پورے سال کے دوران۔ اور اب جب مقدسہ ماں مریم خاندانوں کی مولما اور تربیت گاہ ہے، اس سے پہلے کہ میں اس عظیم ماں کے بارے میں بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو یاد کیا جائے۔ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مومنین خدا کا کلام سن رہے ہیں آج، اپنی ماں کو یاد کریں، پھر اس عظیم ماں کو یاد کریں جو ماں کی ماں ہے۔ اپنی ماں کو یاد کرتے ان کی قربانیوں، ان کے ایمان، ان کی شخصیت کو دیکھیں کہ کب کن وقتوں میں، کن حالات میں میری ماں نے میرے لیے قربانیاں دی، میری ماں نے جو ہے میرے لیے خدمت کی، میری ماں نے جو ہے وہ میرے لیے جو ہے ایمان کی گواہی دی۔ اور جب ماں کا نام لیا جاتا ہے تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جد منہ میں کسی دان نہ لینا سکھیا، جد منہ میں کسی دان نہ لینا سکھیا، رب کہن نالوں پہلا ماں کہنا سکھیا۔ اور آج جب ہم اس ماں کی ماں کو سلام پیش کرنے آئے ہیں تو خدا سے پہلے ایک انسان جو سیکھتا ہے وہ ماں کا نام سیکھتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جد منہ میں کسی دا نہ لینا سیکھیا، رب کہن نالوں پہلا ماں کہنا سیکھیا۔ اور جب ماں کی بات کی جاتی ہے تو ماں ایک ایسی ہستی ہے جو خدا کا روپ ہے۔ ماں کی گود جو ہے ہر انسان کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی آواز جو ہے یہ محبت، بڑی اذان محبت ہے۔ ماں کی نصیحتیں ہم سب کے لیے سرچشمہ حیات ہے۔ ماں کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہم سب کی آنکھیں جو ہیں وہ عزت و احترام سے جھک جاتی ہیں۔ بس
ماں جو ہے یہ خدا کی شبیہ ہے، خدا کی شفقت ہے، خدا کی پناہ ہے، اور ماں کا رتبہ اور ماں کا درجہ جو ہے خدا خود ہی مقرر کرتا ہے۔ اور خدا کے 10 حکموں میں سے چوتھا حکم کون سا ہے؟ کہ ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ اور جب ہم ایک ایسی عظیم ماں کے پاس آئے ہیں، جسے سلام کرنے آئے ہیں، تو وہ صرف زمینی ماں نہیں بلکہ آسمانی بھی ماں ہے۔ اور گیتوں میں کیا خوب گاتے ہیں کہ ہوئے تینو سلام رانیے، ہوئے تینو سلام رانیے آسمانہ دیے۔ وہ نہ صرف زمینی ماں ہے بلکہ آسمانی بھی ماں ہے۔ وہ نہ صرف ہماری جسمانی ماں ہے بلکہ روحانی ماں مقدسہ ماں مریم ہے، کیونکہ وہ ماؤں کی ماں ہے۔ اور آج جب ہم ماؤں کی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ آج وہ ماں جو ہے ہم سب کے لیے مولما کیسے بنتی ہے، وہ ماں جو ہے ہم سب کے لیے تربیت گاہ کیسے بنتی ہے۔ اور جب مقدسہ ماں مریم کے مولما ہونے کے کردار، اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، مولما کا مطلب کیا ہے؟ مولما سے مراد مولم ہے، استاد، یعنی مقدسہ ماں مریم استاد ہے۔ کن باتوں میں کیسا سبق ہے، کیسا اخلاق ہے، کیسا ایمان ہے جو کہ دنیا نہیں دیتی بلکہ صرف ایک ماں دے سکتی ہے۔ اور جب مقدسہ ماں مریم کا سبق دیکھیں، کیسی استاد ہے کہ وہ تمام دنیا جہاں کی ماؤں میں سے سب سے بڑی قربانی دیتی ہے۔ آمین۔ دنیا جہاں کی تمام تر ماؤں میں سے سب سے بڑی قربانی دیتی ہے، اور اس طرح وہ تمام ماؤں کو سکھاتی ہے کہ قربانی دینا کس قدر اولاد کے لیے لازم ہے۔ قربانی دینا، خدا کی مرضی کو پورا کرنا کس قدر تمام تر ماؤں کے لیے لازم ہے۔ اور جب مقدسہ ماں مریم کے ایمان کو دیکھیں کہ اس کا ایمان کتنا بڑا تھا۔ مقدسہ ماں مریم خدا پہ امید رکھنے والی ماں ہے، مقدسہ ماں مریم دعا کرنے والی ماں ہے، اور وہ ماں جو ہے ہمیں قربانی دینا، دعا کرنا، امید میں قائم رہنا، اس کی مزاج رہنا، ایمان میں قائم رہنا سکھاتی ہے۔ اور جب اس ماں کو دیکھتے ہیں تو اس ماں نے جو ہے اپنے آپ کو خدا کی سپرد کیا، اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالا۔ اور جب اس کے مولما اور اس کے استاد ہونے کو جانتے ہیں کہ وہ مولما اور استاد ہیں، تو مقدسہ ماں مریم کے بارے میں جب اس کی شخصیت اور اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں تو کیا خوب کہا جاتا ہے کہ شاگرد ہے ہم میر سے استاد کے راسک، شاگرد ہے ہم میر سے استاد کے راسک، استادوں کا استاد ہے استاد ہم خداوند یسوع مسیح۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اسے ربی کہا جاتا ہے، اسے استادوں کا استاد کہا جاتا ہے، اسے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، طبیب کہا جاتا ہے۔ اور جو وہ استادوں کا استاد ہے، ہمارا ربی ہے، ماشے ہے، ایسا ٹیچر ہے، ایسا استاد ہے کہ اس کی تعلیم آج تک بھی بائبل مقدس، کلام مقدس، انجیل مقدس کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ اور ایسا استاد ہے جس کا کبھی سلیبس پرانا نہیں ہوتا، جس کی باتیں آج تک ختم نہیں ہو رہی۔ ایسا استاد ہے کہ وہ یسوع جو ہے آج بھی زندہ ہے، اور یہ بائبل مقدس جو ہے، جو بھی اس کلام اقدس کو پڑھتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور جب یہ کلام مقدس سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایمانی طور پر ہم برکت پاتے ہیں، کیونکہ استادوں کے استاد کا ہم کلام سنتے ہیں۔ فقیہ فریسی جو ہے اس عظیم استاد کے پاس بے شمار دفعہ مختلف سوالات لے کر آتے ہیں، اور وہ ہر دفعہ استاد جو ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ اور یہ کلام مقدس، یہ انجیل مقدس اس استاد کی، الہی استاد کی کتاب مقدس ہے، کیونکہ وہ استادوں کا استاد ہے، وہ ربی ہے، وہ عظیم ہے۔ اور جب وہ ہمیں سکھاتا ہے تو مقدس جان پال دوئم وہ بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ایک ماں سے پڑھ کر کوئی اپنی اولاد کو جان سکتا ہے؟ یہاں پہ کتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک ماں سے پڑھ کر کوئی اپنی اولاد کو جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ مقدس جان پال دوئم وہ فرماتے ہیں
کہ روح القدس ہمارا باطنی استاد ہے جو ہمیں سچ کی مکمل سچائی کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن کتنی مخلوقات میں کوئی بھی اور انسان یسوع کے بارے میں مقدسہ مریم سے بہتر نہیں جانتا. مقدسہ مریم سے بہتر نہیں جانتا. یعنی ماں سے بہتر جو ہے اس استاد کو کون جان سکتا ہے جو کہ استادوں کا. اور جب اس مقدسہ ماں مریم کو دیکھے کہ وہ ایسی عظیم ماں ہے جو خود خاندانوں کے لیے استاد بنتی ہے، مولوہ بنتی ہے. اور مقدسہ ماں مریم ایک ایسی عظیم استاد اور مددگار ہے جو یسوع کی پہلی شاگردہ بنتی ہے. ماں ہوتے ہوئے وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور اپنی تمام تر استادی جو ہے، مولوہ ہونے کا رتبہ جو ہے، اختیار جو ہے، وہ یسوع کے سپرد کرتی ہے. اور کب کرتی ہے؟ کلام مقدس کی ایک خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ جب مقدسہ مریم کانہ گلیل میں بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مہک کم پڑ جاتی ہے. یعنی شادی کی خوشیاں ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ ماں ہوتی ہے وہاں پہ کبھی بھی خوشی کم نہیں ہوتی، کیونکہ ماں جو ہے وہ امید سکھاتی ہے، ماں جرأت دیتی ہے، ایمان دیتی ہے. اور مقدسہ ماں مریم نے کانہ گلیل کے بیاہ میں کیا کہا تھا کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کے لیے کچھ کر. تو یسوع کیا کہتا ہے کہ ابھی ہنوز میرا وقت نہیں آیا. اور جب ابھی ہنوز میرا وقت نہیں آیا تو مقدسہ ماں مریم نے وہاں پہ جو ہے بس نہیں کر دیا، بلکہ کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو. جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو. کیونکہ مقدسہ ماں مریم یسوع کے اختیار پہ سے واقف تھی، یسوع پہ ایمان رکھنے والی تھی، اسی لیے اسے یسوع کی شاگردہ، پہلی شاگردہ کہا جاتا ہے جو کہ یسوع سے واقف تھی اور یسوع کے اختیار اور اس کے رتبے اور اس کی شخصیت سے واقف تھی. اور مقدسہ ماں مریم جو ہے عظیم استاد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کرتی ہے. اور جب یسوع کے سپرد کرتی ہے تو کانہ گلیل میں کہتی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو. اور مقدسہ ماں مریم کے بارے میں جب ہم آج کلام اقدس سنتے ہیں کہ وہ جو ہے خاندانوں کی مولوہ اور تربیت گاہ ہے. اور مقدسہ ماں مریم کا خاندان کون سا تھا؟ مقدسہ ماں مریم کا خاندان کون سا تھا؟ ولی یوسف اور خداوند یسوع مسیح. ولی یوسف اور خداوند یسوع مسیح. اور جب مقدسہ ماں مریم کے خاندان کی بات کرتے ہیں یہودی روایت کے مطابق اب دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کی جو ہے ذمہ دار ہے. یہودی شریعت کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق جو ہے باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو ہنر سکھاتا ہے. اور جب باپ ہوتے ہوئے ولی یوسف اس کا پالنے والا باپ ہے تو ولی یوسف جو ہے کون سا کام کرتا تھا؟ پڑھائی کا کام کرتا تھا. اور یسوع جو ہے ولی یوسف سے جو ہے وہ سیکھتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ہیکل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند جو ہے اپنے ماں باپ کے ہمراہ ولی یوسف جو اس کا پالنے والا باپ ہے وہ اس کے ہم ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ کہاں پہ جاتے ہیں؟ ہیکل میں جاتے ہیں. اور جب مقدسہ ماں مریم جو ہے یہودی روایات اور شریعت کو پورا کرتی ہے تو وہ ماں ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور جب اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے باپ ہوتے ہوئے ولی یوسف جو ہے اسے ہنر سکھاتا ہے. تو آج جب ہم مسیحی گھرانے ہیں، مختلف خاندانوں سے ہیں، تو ماں ہوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ باپ ہوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو ہنر نہیں دے سکتا وہ اسے چور بناتا ہے. چائنیز کہاوت کہ اپنی اولاد کو ہنر دیں. اور ہنر سے مراد جو ہے یا تعلیم سے مراد جو ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دو طرح سے جب بھی بات کی جاتی ہے ہنر کی یا تعلیم کی تو ایک کہا جاتا ہے سافٹ اسکل اور دوسرا ہے ہارڈ اسکل. سافٹ اسکل کیا ہوتا ہے؟
تعلیم و تربیت. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم اور تربیت کی بنا پر جو ہے وہ کمپیوٹر سیکھتے ہیں یا اور کو اچھی سی اچھی نوکری یا جاب حاصل کرتے ہیں. یہ سافٹ اسکل ہوتا ہے. اور جب ہارڈ اسکل کی بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا ہنر جو ہے، جو چاہے وہ جو ہے معمار بننے کی صورت میں ہو، بڑھئی بننے کی صورت میں ہو، یا اور طرح سے محنت یا مزدوری کا کام ہو، وہ ہنر کہلاتا ہے. اور جب ہم مقدسہ ماں مریم اور ولی یوسف دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع کی تعلیم اور تربیت میں جو ہے آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہے ولی یوسف جو ہے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ ہنر سکھاتا ہے. خاص طور پہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فادر ڈیوڈ جون کو، جنہوں نے جو ہے نوجوانوں کے لیے ہاؤس آف وزڈم کا آغاز کیا، جہاں پہ جو ہے ان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے تاکہ جو ہے وہ سافٹ اسکل میں آگے بڑھ سکیں. اور آپ کے بالکل پاس ہی کسی پیرش کا حصہ جو ہے وہ ہے SIT، جو کہ انسٹیٹیوشن ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے، تاکہ جو ہے یہاں سے نوجوان جو ہے یہ ہنر سیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. اور آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو مقدسہ ماں مریم کی ذات مبارکہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، تو آج کی انجیل مقدس میں بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے جو بچوں کی فرمیشت اور ان کی تربیت کے لیے بہت ہی لازم اور اہم ہے. اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے کہ یسوع حکمت میں، قد و قامت میں، خدا میں اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں 4 طرح سے یسوع کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے. کتنی طرح سے؟ آواز میں کتنی طرح سے؟ 4 طرح سے. جتنے ماں باپ بیٹھے ہیں دھیان سے سنیے. کیسے کہ یسوع سب سے پہلے کس میں بڑھتا گیا؟ حکمت میں. سب سے پہلے کس میں بڑھتا گیا؟ حکمت میں بڑھتا گیا. اور جب حکمت کی بات کی جاتی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ انٹلیکچوئل وزڈم. بہت سارے ماں باپ اس انٹلیکچوئل وزڈم کے لیے جو ہے ذہنی تعلیم اور تربیت کے لیے جو ہے کہاں پہ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کہاں پہ بھیجتے ہیں؟ اسکول میں. بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اسکول میں بھیجتے ہیں. اور جب اسکول میں بھیجتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ ذہنی نشو و نما ہوتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے وہ شریعت کو سیکھتا ہے، تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے. اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، آج کی انجیل مقدس کا حوالہ جو ہے کہ یسوع حکمت میں بڑھتا گیا، انٹلیکچوئل وزڈم میں بڑھتا گیا. اور آپ بھی جب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو وہ آپ کے بچے جو ہے آپ سے بھی زیادہ جو ہے ذہین ہوتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں. اور جو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت میں جو ہے سفر کرتے ہیں وہ برکت حاصل کرتے ہیں، وہ برکت حاصل کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک ماں سے میں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، اور اس ماں کا جواب کیا تھا کہ فادر جی سانوں میں صبح پھر چھیتی اٹھنا پے کرے گا. اور جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دینا نہیں جانتے وہ ماں باپ جو ہے بعد میں پچھتاتے ہیں. یاد رکھیے، جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے پاتے وہ پچھتاتے ہیں. صرف کہہ دینا کہ پڑھ دو پڑھ دو پڑھ دو، بچے نہیں پڑھتے. ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے. اور جب مقدسہ ماں مریم خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر جاتی ہے اور وہ اس ماں جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح حکمت میں بڑھتا گیا. پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ قد و قامت میں. قد و قامت سے کیا مراد ہے؟ اس کی فزیکل گروتھ، اس کی فزیکل یعنی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے. جسمانی نشو و نما. کئی ماں باپ اپنی اولاد کی جسمانی نشو و نما اچھی سے اچھی کرتے ہیں، انہیں اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا پہننے کو دیتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں جو بس 2 ملیا کھاتے ہیں. جسمانی. آج جب بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جی بیماریاں بہت ہیں،
کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو فلاں فلاں فلاں. اور جب آج کی انجیل مقدس میں ہم بات کرتے ہیں کہ یسوع قد و قامت پہ بڑھتا ہے، یعنی اس کی جسمانی پرورش ہوتی ہے. اور جب جسمانی پرورش کی بات کی جاتی ہے تو خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پہ اچھی طرح بڑھتا ہے. اور تیسرا جو ہے اس کی اسپرچل گروتھ ہے کہ وہ خدا میں بڑھتا گیا، اس کی تربیت ہے. اور خدا میں بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ یسوع خدا میں کیسے بڑھتا ہے؟ آپ سب نے انجیل مقدس میں سنا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہیکل میں استادوں کے درمیان تھا اور ان سے کلام کرتا ہے اور سوالات کرتا ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے جو اولاد کی پرورش اور نگہداشت ان کی تربیت میں جو ہے وہ ہے یسوع جو ہے جیسے روحانی طور پہ بڑھتا گیا، اپنے بچوں کو بھی روحانی طور پہ بڑھنا سکھائیں. بائبل کمیشن آف پاکستان ایک بہت ہی مشہور جملہ کہتی ہے، وہ ہے کہ اولاد کو کلام دو اور کلام کو اولاد دو. کیا کہتی ہے؟ میرے پیچھے دہرائیے گا کہ اولاد کو کلام دو اور کلام کو اولاد دو. بچوں کو خدا کا کلام دو. اولاد کو کیا دو؟ آواز کے اولاد کو کیا دو؟ کلام دو. اور کلام کو کیا دو؟ اولاد دو. کیسی خوشحالی بات ہے، کیسا خوبصورت محاورہ ہے جو بائبل کمیشن آف پاکستان اکثر دہراتی ہے. اور یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے یہ خدا کا کلام. بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. بہت سی ایسی مائیں ہیں، بہت سے ایسے باپ ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے پتہ ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں، کھایا پیا سو لیا، بس زندگی ختم. ان کی زندگی ایسی ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، بس کھایا پیا عیش کی چلو. اور جب آج خدا یسوع کا کلام سنتے ہیں کہ یسوع کی تربیت اور نگہداشت کیسی ہوتی ہے کہ پہلے نمبر حکمت میں بڑھتا ہے، قد و قامت میں بڑھتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ خدا میں بڑھتا گیا، اور چوتھا کیا ہے کہ وہ آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. اور آدمیوں کی مقبولیت کیا ہے؟ سوشلی طور پہ جو ہے، معاشرتی طور پہ جو ہے وہ مسیح خداوند جو ہے وہ ترقی حاصل کرتا ہے. یعنی وہ خدا کی باتوں کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی طور پہ بھی ترقی حاصل کرتا ہے. کبھی وہ بیتنیہ میں جاتا ہے، کبھی بیت فجے میں جاتا ہے، کبھی کفرنہوم میں جاتا ہے، اور کبھی دریائے اردن پہ جاتا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، معاشرتی تجربات بھی کرتا ہے. بس آج جو ماں باپ جو ہے آج خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں اور خدا کا کلام سنتے ہیں تو تربیت کے لیے 4 باتیں لازمی یاد رکھیں. آج کی یہ انجیل مقدس کی تلاوت میں سے آیت مبارکہ ہے کہ یسوع حکمت میں، قد و قامت میں، خدا میں اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. اور یہ ترقی جو ہے یہ ہمارے خاندانوں میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، ہم یسوع کے پیروکار ہیں. یسوع ہمارا عظیم جو ہے وہ استاد ہے، اور مقدسہ ماں مریم خاندانوں کی مولمہ اور تربیت گاہ ہے. بس جب مقدسہ ماں مریم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اس کی ذات کو دیکھتے ہیں، اس کے رتبے کو دیکھتے ہیں، تو مقدسہ ماں مریم کا خاندان جو ہے وہ خاندان کون سا کہلاتا ہے؟ پاک خاندان کہلاتا ہے. اور اس پاک خاندان میں ولی یوسف، ننھا بچہ یسوع اور مقدسہ ماں مریم کو دیکھا جاتا ہے. مقدسہ ماں مریم کے خاندان کو جو ہے پوپ لیو 13 1893 میں پاک خاندان کو پوری کلیسیا کے لیے ماڈل قرار دیتا ہے، اور پاک خاندان کی عید بھی مقرر کی جاتی ہے. اور پاک خاندان ہم سب کے لیے وفاداری، راست بازی، پاکیزہ زندگی اور الہی محبت کا ماڈل ہے. ہم سب کے لیے پاک خاندان ایک عظیم نمونہ ہے. بس پاک خاندان کی اہمیت، اس کی عزت و تکریم اور اس کی خصوصیات کو جاننے کی ضرورت ہے. اور جب پاک خاندان کی بات کی جاتی ہے
تو ہمارے خاندان بھی پاک ہو سکتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے اور عمل میں لے کر آتے. اور جیسے یسوع کی تربیت اور پرورش اور نگہداشت ہوتی ہے، اگر ہم بھی اپنی اولاد کی کرتے ہیں تو ہم بھی اس پاک خاندان میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جب ایک مسیحی گھرانے اور ایک مسیحی خاندان کی بات کی جاتی ہے تو ایک مسیحی خاندان ایسا ہونا چاہیے جہاں سے ایمان کا پہلا اعلان سنا جائے. ایمان کا کیا سنا جائے؟ اعلان سنا جائے. ایمان کا اعلان. کتنے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کے ساتھ مل کے دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کرے، اوپر کرے، اوپر اور اوپر کرے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ مل کے دعا پڑھتے ہیں؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو خدا کا کلام کھولتے ہیں؟ اور ہاتھ اوپر کرے جتنے ہیں. اور یہ ماں باپ جو ایسا کرتے ہیں اپنی اولاد کو ایمان کا اعلان کر کے سناتے ہیں. اور یہ گھرانے جو ہے جو ایسا کرتے ہیں، مسیحی گھرانے، وہ انسانی اوصاف کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں. جو ایسا کرتے ہیں وہ گھرانے جو ہے دعا کا گھر کہلاتے ہیں. جو ایسے کرتے ہیں وہ محبت کی درسگاہ بن جاتے ہیں. اور جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اچھے یا برے لوگ کہاں سے آتے ہیں، خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. اچھے یا برے لوگوں کی جب بات کی جاتی ہے تو اچھے لوگ جو ہے آسمان سے نہیں ٹپکتے بلکہ ہمارے ہی خاندانوں کا حصہ ہوتے ہیں. یا برے لوگ جو ہے یہ بھی آسمان سے نہیں ٹپکتے بلکہ ہمارے ہی خاندانوں، ہمارے ہی معاشرے اور ہماری ہی کلیسیا کا حصہ ہوتے ہیں. چند اچھے لوگوں کے نام لوں گا اور چند ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کو جو ہے، دنیا کی تاریخ کو مسخ کیا ہے، انسانی چہرے کو بدنما کیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے. اور خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پہ کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پہ بنایا. اور اچھے لوگ جیسے مقدس فرانسس آف اسیسی، مقدس فرانسس زیویئر، مقدس ٹریسا آف کلکتہ جو اپنی پوری زندگی خدا کی خدمت میں وقف کرتی ہے. مقدس پادری پیو جو اپنے آپ کو کاہن ہوتے ہوئے خدا کے سپرد کر دیتا ہے. اور پاکستان میں عبدالستار ایدی، ڈاکٹر روت فاؤ جو انسانیت کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے اور ہمیشہ خدمت میں زندگی گزارتے رہے. اس کے ساتھ بہت سے عظیم شخصیات جو کہ اپنے آپ کو انسانیت اور خدا کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس انسانیت کی تاریخ کو خوبصورت بنایا ہے. اس انسانیت کی تاریخ کو خوبصورت بنایا ہے. اس کے برعکس ہم ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جیسے ہیرودیس بادشاہ جس نے ننھے بچوں کا قتل عام کروایا. ہم دیکھتے ہیں نیرو بادشاہ جس نے روم کو چلاتے ہوئے مسیحیوں پر ظلم و ستم کیا. ہم فرعون کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو غلام بناتا رہا، اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا. اس کے بعد جو ہے اور بھی بے شمار جو ہے وہ دہشت گردوں کو دیکھتے ہیں جو کہ انسانیت کے چہرے کو مسخ کرتے ہیں، جو کہ انسانیت کے چہرے کو بدنما بناتے ہیں، جو کہ انسانیت کی تاریخ کو بدنما بناتے ہیں. اور یہ برے لوگ کہاں سے آتے ہیں اور یہ اچھے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں. اور جو ماں اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو عزیز جانتے ہوئے یسوع کی ماں کی طرح جو ہے وہ ایمان میں مستقل مزاج رہتی ہے، دعا کرتی ہے اور خدا میں بڑھتی جاتی ہے. بس اسی لیے تو نپولین کہتا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اور جب پرورش اور نگہداشت اور معلمہ تربیت گاہ ہونے کی بات کی جاتی ہے تو اچھا درخت اپنے اچھے پھل سے کیا ہوتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے. ماں باپ کا پھل جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے. ماں باپ کا پھل جو ہے ان کی اولاد ہوتی ہے. اور جب ماں باپ کا پھل ان کی اولاد ہے تو اچھا درخت اپنے اچھے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور ردی درخت اپنے برے
پھل سے پہچانا جاتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم کا پھل جو ہے مبارک ہے, اس کے پیٹ کا پھل یسوع, ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا جہاں کو ایسا پھل عطا کرتی ہے, ایسا نجات دہندہ دیتی ہے جو ہم سب کو زندگی عطا کرتا ہے. اور جب ہم مقدسہ ماں مریم کے معلمہ اور اس کی تربیت کا ہونے کو دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اولاد کی صرف پرورش ہی نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی لازم ہے. صرف پالنا ہی نہیں کہ روٹی دے دیتی بس, بلکہ ان کی تربیت بھی لازم ہے. جسمانی خوراک کے ساتھ ساتھ انہیں روحانی خوراک دینا بھی لازم ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں شعور دینا بھی لازم ہے. دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام دینا بھی لازم ہے. اور جب یہ دونوں کردار نبھائیں گے تو آپ بھی پاک خاندان کی طرح کام کریں گے. اور جب آپ بھی پاک خاندان کی طرح کام کریں گے اور جو ہے خدا میں بڑھتے جائیں گے تو خدا کا فضل اور رحمت آپ کی زندگی سے جاری اور ساری رہے گا. بس مقدسہ ماں مریم کے استاد ہونے پہلی شاگردہ بنتی ہے. اور شاگردہ کس کی بنتی ہے؟ یسوع کی بنتی ہے. یسوع کی بنتی ہے کہ مقدسہ ماں مریم یسوع کی شاگردہ بنتی ہے. اور شاگرد کا کام کیا ہوتا ہے؟ سننا. سننا. کلام اقدس کی آیت مبارکہ ہے کہ اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ سیموئیل نبی نے کہا تھا کہ اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. اور جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں مریم کے پاس آتا ہے تو مقدسہ ماں مریم جبرائیل فرشتے کو سنتی ہے. اور کیا سنا؟ سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے. سلام مریم پرفضل خداوند تیرے. اور یہ سلام کس نے کہا؟ ہاں جی, کس نے کہا؟ آواز نے. کس نے کہا؟ فرشتے کا نام کیا ہے؟ اچھا ایک گل دسیو جی, سلام پہلے بڑا کرتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں؟ تھوڑے گھر سلام پہلے بڑے کرتے ہیں, بزرگ کرتے ہیں یا بچے کرتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ چھوٹے اور بڑے کی بات نہیں. یہاں پہ ماں کی تعظیم اور اس کی شخصیت اور اس کی قربانی اور اس کے رتبے کی بات کی جا رہی ہے کہ جب مقدسہ ماں مریم کو سلام پیش کیا جا رہا ہے اس کے رتبے اور اس کی اعلیٰ ظرفیت اور اس کی شخصیت کی بات کی جا رہی ہے. اور کیا خوب کہا جاتا ہے کہ جبرائیل فرشتہ رب دا تینوں کرے سلاما. جبرائیل فرشتہ رب دا تینوں کرے سلاما. عرشی فرشی خاکی نوری نالے بچ غلاما. تیرے رتبے رب وداوے میں کی شان سنانی. عرشاں دی تو رانی تیری بائبل وچ کہانی. آج ہم سب جو ہے اس عظیم ماں کو سلام پیش کرنے آئے, اسی طرح سلام پیش کرنے آئے جیسے جبرائیل فرشتہ آتا ہے. اور جب جبرائیل فرشتہ اس عظیم ماں کو سلام پیش کرتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی سلام مریم نہیں پڑھنی چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آواز نہیں کہتی ہے؟ نہیں کہتے ہیں. آپ سب نے بھی سنا. اور یہ سلام کون پیش کر رہا ہے؟ جبرائیل فرشتہ. اور جو سلام مریم کے بارے میں کہتے ہیں وہ جبرائیل فرشتے سے بڑے ہیں. عقل کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے. آپ ان سے کہیں کہ ماما نال ضد نہیں کری دی, کیونکہ ماں کی دعا جو ہے وہ آسمان کے بادلوں کو بھی چیرتے ہوئے خدا کی حضوری تک پہنچ جاتی ہے. میں اپنی ایمانی گواہی بھی دیتا ہوں کہ مجھے جب بھی کوئی خاص کام ہو یا کوئی بھی مشکل کام ہو میں اپنی ماں سے دعا کے لیے کہتا ہوں, اپنی ماں سے دعا کے لیے کہتا ہوں. اور خدا کا فضل, خدا کی رحمت اور خدا کی برکت ہوتی ہے. اور جب اس عظیم ماں کو جب سلام پیش کرنے کے لیے جبرائیل فرشتہ آتا ہے تو جب جبرائیل فرشتہ جو ہے اسے سلام پیش کرتا ہے تو ہم سب جبرائیل فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتے, اور وہ اسے آ کے سلام پیش کرتا ہے.
اور جب جبرائیل فرشتہ کو جو ہے سلام پیش کرتا ہے وہ اس شخصیت کو پہچانتا ہے کہ آج جب یہ ہاں کہے گی تو خدا کا منصوبہ جو ہے، خدا کا نجات دہندہ جو ہے، اس کے ذریعے، اس کے وسیلہ سے دنیا میں پیدا ہوگا۔ اور وہ شاگردہ ہوتے ہوئے وہ جبرائیل فرشتے کو سنتی ہے، وہ اس جبرائیل فرشتے کو سنتی ہے، اور جب وہ سنتی ہے تو اس کے بعد خدا مریم کی ہاں کے لیے سنتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ دیکھ میں خداوند کی کیا ہوں، میں خداوند کی کیا ہوں، بندی ہوں، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے کلام کی آیت میرے ساتھ دہرانی ہے کہ میرے لیے تیرے قول میں کیا ہو۔ بس مقدسہ ماں مریم اپنے آپ کو یسوع کی شاگردہ ہونے کے لیے پیش کر دیتی ہے، اور جو اچھا شاگرد ہو سکتا ہے وہی اچھا استاد بھی ہو سکتا ہے، اور مقدسہ ماں مریم روح القدس کی وساست سے حاملہ ہوتی ہے۔ وہ شمعون کاہن کی پیشن گوئی کو بھی سنتی ہے کہ جب اسے کہتا ہے کہ تیری جان میں سے تلوار گزر جائے گی، مقدسہ ماں مریم جو ہے وہ یسوع کو سنتی رہی اور ہر ایک بات کو اپنے دل میں رکھتی رہی۔ وہ صلیب سے بھی یسوع کو سنتی ہے، قانہ گلیل میں بھی یسوع کو سنتی ہے، وہ باہیکل میں جب جاتی ہے اسے ڈھونڈتے وہاں پہ بھی سنتی ہے کہ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا باپ کے گھر میں ہونا لازم ہے۔ اور جب وہ سنتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، اور جب وہ اپنے آپ کو خدا کی بندی بنا لیتی ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں؟ اس کا مطلب ہے غلام ہونا، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کے تابع ہوتی ہے۔ اور جب مقدسہ ماں مریم اپنے آپ کو خدا کی جو ہے سپرد کرتی ہے، وہ مکمل طور پہ سپرد کرتی ہے، اور جب مکمل طور پہ سپرد کرتی ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے دیتی ہے، اس کی وفاداری میں دے دیتی ہے، اس کی فرما برداری میں دے دیتی ہے کہ مقدسہ ماں مریم اپنا تن من دھن مکمل سپردگی خدا کی حضوری میں کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری زندگی، میرا حال، میرا مستقبل اور میرا ہر عمل، میری سوچ، میرا فیصلہ، میری جان، میرا ایمان اور میری سانس اور میرا آن، میرا جینا اور میرا مرنا جو ہے وہ اس آیت میں بیان کر دیتی ہے کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں۔ اور جب مقدسہ ماں مریم اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے سپرد کرتی ہے تو وہ خدا کی خادمہ، خدا کی نبیہ، خدا کی رسول اور خدا کی مبشر بن جاتی ہے۔ اور جب وہ خدا کی مبشر بنتی ہے تو دنیا جہاں کو نجات دہندہ بخش دیتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بس مقدسہ ماں مریم جب کہتی ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں تو مریم اپنی زندگی کا آغاز، اپنی زندگی کا آخر، اپنی زندگی کا مرکز، اپنی زندگی کا محور، اپنی زندگی کا نچوڑ اور اپنی زندگی کا خلاصہ جو ہے اس آیت مبارکہ میں رکھ دیتی ہے کہ وہ یسوع کی شاگرد، پہلی شاگردہ بنتی ہے، یسوع کی پہلی شاگردہ بنتی ہے۔ اسی کے بارے میں مقدس ایرینیس وہ فرماتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم تابع دار ہوتے ہوئے اپنے آپ کے لیے اور تمام تر نسل انسان کے لیے نجات کا وسیلہ بن جاتی ہے، نجات کا وسیلہ بن جاتی ہے، کیونکہ پرانی ہوا کون تھی، اب نئی ہوا کون ہے۔ پرانا ابن آدم، انسان آدم کون ہے اور نیا انسان کون ہے؟ ہوا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کی ماں، سورس آف لائف۔ اور جب مقدسہ ماں مریم کو دیکھتے ہیں تو اسے زندوں کی ماں کہا جاتا ہے، سورس آف ایٹرنل لائف۔ اور جب ہوا کی حکم عدولی مقدسہ ماں مریم کی جو ہے تابع داری میں پوری ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور
خداوند یسوع جو ہے وہ اس ماں کو جو ہے بیٹا ہوتے ہوئے اس سے سیکھتا تو ہے، لیکن مقدسہ ماں مریم اپنے آپ کو اس کی شاگردیت میں دیتی ہے۔ اور آج جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کی رحمت میں آتے ہیں، اس عظیم ماں کو سلام پیش کرنے آئے ہیں، تو اس عظیم ماں کے مولمہ ہونے اور اس کے اختیار کو جانے، اس کے رتبے کو جانے۔ دنیا میں بے شمار زیارت گاہیں، بے شمار زیارت گاہیں، جہاں پہ جبرائیل فرشتہ آ کے مقدسہ ماں مریم کو سلام کرتا ہے، وہاں پہ بھی آج اس ناصرت کے مقام پہ جاتے ہیں جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں پہ بھی لوگ جو ہے آج جاتے ہیں تاکہ اس بیت لحم کی جگہ کو دیکھ سکے جہاں جس چرنی میں یسوع پیدا ہوا۔ آج بھی لوگ جو ہے ان معجزات کے مقامات پہ جاتے ہیں جو معجزات یسوع نے کیے، کہ اس نے اندھوں کو بینائی دی، لنگڑوں کو طاقت دی، اسیب زدوں کو نئی زندگی بخشی، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کیا۔ آج بھی وہاں ان مقامات پہ لوگ جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ یسوع مصلوب ہوتا ہے اس کلوری کے مقام پہ بھی جاتے ہیں، اور جہاں پہ یسوع کا بپتسمہ ہوتا ہے دریائے اردن پہ بھی لوگ جاتے ہیں، جہاں سے مسیح خداوند جو ہے زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، زیتون کے باغ سے وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں، ان جگہوں کی زیارت کرتے ہیں۔ اور آپ سب بھی مقدسہ ماں مریم کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آمین۔ کس لیے آئے ہیں؟ مقدسہ ماں مریم کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور جب مقدسہ ماں مریم کی زیارت کے لیے آئے ہیں تو اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی منتیں خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں، اور مقدسہ ماں مریم کی سفارش مانگتے ہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچوں کو کیا کرتی ہے؟ اکٹھا کرتی ہے۔ کوئی بھی ماں جدی نہیں ہوگی جڑے بچوں کو تقسیم کرتے۔ ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب بزرگ مائیں جو ہے یہ سارا سمجھتے ہیں، کبھی فلانے مڈے نو منا تو کبھی فلانے، کبھی بیٹی کے دکھ، کبھی بچوں کے دکھ، بچوں کی دعائیں ماں کی دعائیں بن جاتی ہیں۔ کہ بزرگ مائیں جو یہاں پہ بیٹھی ہیں ساری حقیقت کو سمجھتی ہیں، اور ماں جو ہے وہ اولاد کو اکٹھا رکھتی ہے، انہیں متحد رکھتی ہے، انہیں اپنی دعاؤں میں رکھتی ہے۔ اور جب ماں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ مائیں جو یہاں پہ بیٹھی ہے یہ سب کچھ جو ہے خدا کی حضوری میں رکھتی ہے، تو آج جب پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم کی جو زیارت گاہیں ہیں، چاہے وہ فاطمہ کا مقام ہو، چاہے لردس کا مقام ہو، چاہے مجبوری کا مقام ہو، چاہے جو ہے وہ زیارت مقدسہ مریم آباد کی ہو، اور چاہے جو ہے وہ مقدس فرانسس زیویئر کے پیرش کی مقدسہ ماں مریم کی 57ویں زیارت ہو، یہ ماں جو ہے سب بچوں کو اکٹھا کرتی ہے، ایک صف پہ فراہم کرتی ہے، اور یہ ایمان کے تحت ہوتا ہے کہ جب ہم بھی فرشتے کے سلام میں شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے، سلام مریم پر فضل خداوند تیرے، تو عورتوں میں سے اور مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ اور جب یہ تمام تر دعائیں التجائیں اس عظیم ماں کے سپرد کرتے ہیں تو ہم مقدسہ ماں مریم کی شان اور اس کے ماڈل ہونے کو دیکھتے ہیں کہ وہ برائی سے تو پاک رکھی گئی، اور ہمارے لیے بھی دعا کرتی ہے کہ ہم بھی برائی اور گناہ سے باز رہیں۔ مقدسہ ماں مریم کی حلیمی دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کی معافی کو۔ مقدسہ ماں مریم کی ہمدردی کو دیکھیں کہ وہ السبات کے پاس جاتی ہے تو آ کے اس کی خدمت کرے۔ مقدسہ ماں مریم کی فراخ دلی کو دیکھیں کہ وہ یسوع کی ماں ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، وہ منصوبہ نجات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔
وہ सलीब के नीचे भी जो है वो सब्र का पैमाना जो है उसका लबरेज रहता है और खुदा के मंसूबा को अपनी जिंदगी में जो है रख लेती है। ये मुकद्दसा माँ मरियम हमारे लिए जिंदगी, सीरत, नमूना और ईमान और दुआया जिंदगी और हलीमी और फरोतनी और वफादारी और हमदर्दी का बहुत बड़ा नमूना है। और आज जब हम उस अजीम माँ को देखते हैं, उसकी शख्सियत को देखते हैं, उसके रुतबे को देखते हैं, तो आज हमें भी अपनी अपनी माँ को देखने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जान तेरे तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का क्या दूंगा? ताज दूंगा। जान तेरे तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा जी कि फलाना वफादार रहेगा तो उन्हें जिंदगी का ताज मिलेगा, किसी का नाम नहीं लिखा, बल्कि खुदा के कलाम की ये आयत जो है हर मोमिन की जिंदगी होती है। और ये खुदा का वादा है कि जान तेरे तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जब ये वादा हर मोमिन के साथ है तो मुकद्दसा माँ मरियम यीशु के साथ वफादार रहती है। हाँ, ये मुकद्दसा माँ मरियम खुदा के साथ वफादार रहती है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जान तेरे तक वफादार रह। और मुकद्दसा माँ मरियम ऐसी वफादारी निभाती है, ऐसी पासदारी निभाती है, ऐसी वफा निभाती है कि उसे माँ की माँ कहा जाता है, उसे कलीसिया की माँ कहा जाता है, उसे खानदानों की मौलवा कहा जाता है, उसे खानदानों की तरबियत गाह कहा जाता है। और जब हम उस अजीम माँ को देखते हैं तो मुकाशवा उसके 12 बाब में लिखा है कि एक औरत सूरज को ओढ़े हुए थी, उसके जो है सर पे 12 सितारों का क्या है? 12 सितारों का क्या है? ताज है। और उसके पांव तले क्या है? चांद है। सूरज को ओढ़े हुए, पांव तले चांद और सर पे 12 सितारों का ताज है। मकाशवा की किताब में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। और आज उसी अजीम माँ की ताज पोशी की जाती है। उस अजीम माँ की ताज पोशी से मुराद क्या है? उसे ताज पहनाया जाता है, उसकी कुर्बानियों को याद किया जाता है, उसके ईमान को याद किया जाता है। इससे पहले कि हम उस अजीम माँ की ताज पोशी करें, अपनी अपनी माँ की कुर्बानी को भी याद करें, अपनी अपनी माँ के ईमान को याद करें, अपनी माँ की खिदमत को याद करें, अपनी माँ की शख्सियत को याद करें। बेशुमार ऐसे लोग हैं जब माँ साथ होती कदर नहीं करते, बाद जो फुलानी पत्तियां लेके घबराते जाते, जब जिंदा है उस वक्त कदर नहीं की। बेशुमार ऐसे तालिब इल्म है माँ की खिदमत, माँ की अजमत का मजमून याद करते रहते हैं और ये नहीं पता होता मार बुखार चढ़िया है कि माँ की अजमत का मजमून याद करते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट, माँ बाप, अपने माँ बाप की तासीम करना पहले सीखे, अपनी माँ की खिदमत करना पहले सीखे, फिर ही हम जो है उस अजीम माँ की ताजपोशी करने के हकदार हो सकते हैं, फिर ही हम जो है उस माँ को सलाम पेश करने के हकदार हो सकते हैं। बस ये माँ जो है ये सिर्फ अकेले इस किरदार को नहीं निभाती खानदान की तरबियत के लिए, बल्कि बाप भी शामिल होता है, बाप भी शामिल होता है। बस इस माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ के पैरों तले क्या होता है? क्या होता है? जन्नत होती है। और जब माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के बारे में कहा जाता है कि अगर माँ नई जिंदगी देती है तो बाप नए हौसले, नई जुर्रत और नई उम्मीद और खुशी अता करता है। जब माँ के बारे में कहा जाता है कि मावा ठंडियां छावा तो बाप घना दरख्त होता है। जब माँ के बगैर घर सुना है तो बाप के बगैर जिंदगी वीरान है। जब माँ जो है वो मोहब्बत का दरिया है तो बाप जो है वो शफकत का समुंदर है। अगर माँ रफीक है तो बाप शफीक है। अगर माँ मेरा फक्र है तो बाप जो है मेरा गरूर है। अगर माँ मेरी मंजिल है तो बाप मेरा रास्ता है। और जब खानदानी जिंदगी की बात की जाती है तो सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि बाप को भी जो है माँ के साथ जो है वो चलना चाहिए।
اپنے جیون ساتھی کے ساتھ چلنا چاہیے. اور جن گھرانوں میں سلامتی ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے. اور جن گھرانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی ایسی ہوتی ہے. اس لیے جو ماں باپ آج خاندانی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھے، جانے، پہچانے، ایمان کے ساتھ قبول کریں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے دونوں مل کر کریں، دونوں مل کر کریں، تاکہ ہماری یہ کلیسیا جو ہے وہ ترقی حاصل کرے، ایمانی طور پر، روحانی طور پر اور سماجی طور پر بھی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی زندگی کی بات کی جاتی ہے، مقدسہ ماں مریم خاندانوں کے لیے معلمہ بنتی ہے اور تربیت گاہ بنتی ہے، تو مقدس پیٹرک کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو خاندان مل کر دعا کرتا ہے وہ ہمیشہ متحد رہتا ہے، وہ ہمیشہ متحد رہتا ہے. اور جو خاندان مل کے دعا نہیں کرتے وہ کبھی اتفاق سے نہیں چلیں گے. گھراں چ لڑائیاں تے ناشکر گزاریاں بھی، برکت بھی نہیں ہوتی. برکت بھی نہیں ہوتی. بس ہمیں اپنے خاندانوں کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، صبر و استقلال سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے لیے راستی کا آئینہ بنے، ان کے لیے مشعل راہ بنے، الہی محبت کا پیراہن اور خدا کی رحمت ماں باپ اپنی زندگی سے اولاد تک پہنچائیں. اور جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں، اور جو والدین کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی ان کی عزت و تکریم کرے. تو آج ہمیں جو ہے جب مقدسہ ماں مریم کی تاج پوشی کی بات کی جاتی ہے، مقدسہ ماں مریم کی بات کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اپنی ماؤں کی تاج پوشی کریں، انہیں اپنی زندگی کا تاج بنا کے رکھیں. اولاد کو چاہیے ماں باپ کی نصیحتوں سے سیکھیں. بہت سارے نوجوان جو ہے جب ایسا کرتے ہیں تو کوئی بھی آج تک یہ نہیں دیکھا گیا جو ماں باپ کا تابع دار ہو وہ برکت کے بغیر رہ جائے. اولاد وہی برکت پاتی ہے جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. اور جب ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہر انسان کی زندگی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے، اونچے سکولوں سے تو صرف تعلیم ملتی ہے. اور آج جب مقدسہ ماں مریم کو خاندانوں کی معلمہ اور تربیت گاہ کہا جاتا ہے تو کیا خوب کہتے ہیں کہ نشان منزل ملا ہے تو مریم کے در سے ملا ہے، نشان منزل ملا ہے تو مریم کے در سے ملا ہے. جو کچھ بھی ملا ہے مریم کے در سے ملا ہے. اور کیا بتاؤں کہ مجھے کیا کیا ملا ہے، خدا کی قسم اگر خدا بھی ملا ہے تو مریم کے گھر سے ملا ہے. اگر خدا بھی ملا ہے تو مریم کے گھر سے ملا ہے، کیونکہ یسوع خدا خود مقدسہ ماں مریم کے ہاں اتر آتا ہے. اور ایمینول کا مطلب ہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. بس وہ عظیم ماں ہم سب کے لیے یوں ہی سفارشیں کرتی رہے، یوں ہی دعائیں کرتی رہے. اور جب ماں کی دعا ہے تو جنت کی ہوا ہے. ماں کا رتبہ ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے. اور ہم سب جو آج خدا کا کلام سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے برکت حاصل کریں. بس یہ ماں ہم سب کے لیے یوں ہی سفارشیں کرتی رہے اور خدا جو ہے ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے یوں ہی نوازتا رہے. آپ سب کا بہت شکریہ.